کھڑا رہو بیٹے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آج کی ہماری اس نشست میں عنوان ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت، پھر اسی طرح سے اس کی فردیت اور فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بات ہوگی اللہ کی توفیق سے. اور آخر میں یہ بات کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کن کو دینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ سے متعلقہ بعض اہم مسائل اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بات کہ زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے. عربی لغت میں زکوٰۃ کا لفظ دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور دوسرا معنی ہے اضافہ کرنا، بڑھوتری،
بڑھ جانا۔ زکوٰۃ دینے سے یہ دونوں ہی چونکہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا کلمہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ صدقہ صاد دال قاف سے ہے، جس کا مطلب ہے سچائی۔ گویا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے صدق دل سے، تو مالی عبادات سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص اس سچائی کو کس قدر قبول کرتا ہے۔ پھر صدقہ ذرا وسیع المعنی کلمہ ہے، جو انسان کے بعض اوقات بعض اعمال پر، حتیٰ کہ بعض اوقات اچھے کلمات پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے زکوٰۃ خاص ہو گیا اور صدقہ عام ہے۔ بعض اوقات زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ کا یہ معنی کہ مال پاک ہوگا، بندہ پاک ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، قرآن پاک میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں اور احادیث پاک میں بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تطہرہم، یہ صدقہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا، مال بھی پاک اور یہ خود بھی پاک۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یہ جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ سودی معاملات سے ہمارے مال میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں تمہارے مالوں میں سود سے اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، وما آتیتم من زکاة، اور تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو نا، لیکن اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ اس کو چٹی نہیں سمجھتا، اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، دل کی تنگی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ ابتغاء وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے ہی خوش نصیبوں کے مال میں اللہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا زکوٰۃ کا مطلب ہوا صفائی، ستھرائی، طہارت، پاکیزگی، تزکیہ، اور دوسرا مطلب یہ ہوا اضافہ ہونا، بڑھ جانا، بڑھوتری۔ تو زکوٰۃ کے یہ لغوی معانی اور مفاہیم ہیں، اور اگر اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو صاحب نصاب شخص پر اس کے مال میں سے جو مخصوص مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اس کو مخصوص لوگوں کو ادا کرنا، یہ ہے زکوٰۃ۔ صاحب نصاب یعنی وہ آدمی جو حیثیت والا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ اب اس میں سے مخصوص مال نکالنا ہے، سارا نہیں، وہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، 2.5%، اور یہ ادا کرنا ہے
مخصوص لوگوں کو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ. اس کی بہت اہمیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے نا یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے. اسلام کے پلرز کتنے ہیں؟ 5. سب سے پہلا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا ستون ہے. دوسرا ستون اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور تیسرا ستون ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. پھر اس کے بعد صوم و رمضان وحج بیت اللہ الحرام، رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا، مسجد حرام وہاں جانا اور وہاں پر حج کا فریضہ ادا کرنا. تو آپ دیکھیے ان 5 پلرز آف اسلام میں درمیان والا کون سا ہے؟ زکوٰۃ. اس سے پہلے بھی 2، اس کے بعد بھی 2. اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی اسلام میں کہ اس کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں رکھا گیا ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قرآن و سنت کے دلائل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے وہ بندہ اگر تو انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، واجب القتل ہے. دلیل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اعلان کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کئی لوگ مرتد ہو گئے، مختلف ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. وہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی کی زندگی تک ہی دین ہے، ان کو نہیں پتا یہ دین قیامت تک ہے. بہرحال ان میں ایک گروہ تھا زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا. کہنے لگے جی اللہ کے نبی تھے تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب نہیں دیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لو منعونی عقالا، اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی مجھ سے روکیں گے، یؤدونہ الی رسول اللہ، جسے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، تو فرمانے لگے لقاتلتہم، تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. مجھے حکم ہے میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، قتال کروں جب تک کہ لوگ کلمہ شہادت نہ پڑھ لیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لیں، کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ مجھ سے اپنے خون بھی بچا لیں گے، وہ اپنے مال بھی بچا لیں گے. تو یہ اہمیت کے پیش نظر کہ زکوٰۃ کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے، اور یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. سورۃ التوبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف ذکر کیے ہیں، وہاں پر آخر میں کہا فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. اور قرآن پاک میں جا بجا یہ ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے. اس کی فضیلت بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل مناقب بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کیے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کا شمار مؤمنوں میں ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز ادا کی، بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ مجالس سے، بیہودہ باتوں سے پہلو تہی اختیار کر لی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مومن، اور یہ کامیاب ہو گئے۔ اگر وہ اس کو ادا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ جو اس کا بندے کا مال ہوگا نا، بندے کا مال، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام شکل دے دے گا، کس کی؟ شجاعا اقرع لہ ذبیبتان، ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے لگے ہوں گے۔ ویسے بھی سانپ کو دیکھے تو ہم ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اگر انتہائی زہریلا قسم کا سانپ نظر آئے تو بندے کا کیا بنتا ہے؟ بعض اوقات بندے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن اتنا خوفناک سانپ اس کی شکل میں ڈال دیا جائے گا اس کے مال کو، یأخذ بلحظمتئی ای بشدقئی، یہ اس کو اس کی دونوں بانچھوں سے پکڑے گا، یہ جو منہ کی دونوں سائیڈیں ہیں نا، جس منہ سے بندہ کھاتا ہے، بولتا ہے، پیتا ہے، اس کی دونوں سائیڈوں سے ان گالوں سے پکڑ کر کھینچے گا اور ساتھ کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، دنیا میں تو جمع کرتا رہا، سمیٹتا رہا، آج دیکھ میں ہوں تیرے پاس، اور کتنی خوفناک شکل میں۔ تو اس لیے زکوٰۃ سے جی نہیں چرانا چاہیے، زکوٰۃ سے بلا وجہ کی ہیل و حجت کر کے جان نہیں چھڑانی چاہیے، زکوٰۃ بخوشی ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، یہ صاحب نصاب لوگوں پر ایک فریضہ ہے، اور اسی طرح سے اس کے فضائل کے اندر یہ بات ہے، بندہ ایمان والوں میں شمار ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے، سال میں ایک بار۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کتنی کم ریشو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچے، سینکڑوں میں نہیں ہوتا، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں جاتا ہے۔ پھر اس میں سے بھی کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%۔ مثال ہے 100 روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے 97 روپے 50 پیسے آپ کے ہیں اور 2 روپے 50 پیسے اللہ کے ہیں۔ واہ میرے اللہ، کتنی کم تو نے ریشو رکھی ہے اور یہ فرض کر دیا ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مال بھی پاک ہو جائے گا سارے کا سارا۔ یوں کہہ لیجیے 97 روپے 50 پیسے آپ کے پاک تب ہوں گے جب آپ اللہ کا مال 2 روپے 50 پیسے ادا کر دیں گے۔ اگر آپ نے وہ نہ ادا کیا تو پھر آپ کا باقی کا مال پاک نہیں ہوگا، اور اسی طرح بندہ خود بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ کس نے ادا کرنا ہے؟ مالدار آدمی ہے، جس کے لیے ابھی میں انشاءاللہ نصاب وغیرہ عرض کرتا ہوں اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بتاتا ہوں، لیکن ابھی یہ جان لیجئے اس کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچے۔ نصاب کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے اس مال کا بندہ خود مالک ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے قرضے دینے ہیں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو اس قرض کا تو بندہ مالک نہیں ہے نا، وہ تو مالک وہ ہے جس کا اس نے قرض دینا ہے۔ مثال ہے میرے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن میں نے لوگوں کا وہ قرض دینا ہے، وہ لاکھوں روپیہ میرا نہیں ہے، وہ ان کا ہے جن کا میں نے قرض دینا ہے۔ تو اس لیے مال کا مالک ہونا۔ بعض اوقات بندہ کوئی امانت رکھ دیتا ہے، میرے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے بھلے وہ کتنی مہنگی اور قیمتی کیوں نہ ہو، میرے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس امانت کا مالک میں نہیں ہوں، جس کی وہ امانت ہے وہ مالک ہے۔ تو دوسری چیز ہوگی ملکیت۔ تیسری چیز یہ ہے اس پر سال گزرے، پورا سال گزر جائے، سال سے 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں: مال نصاب کو پہنچے، بندہ مال کا مالک ہو، اور مال کو سال گزر جائے۔ اب یہ جانیے 4 قسم کا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، سونا اور چاندی، ان کا باقاعدہ نصاب شریعت مطہرہ میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے نقدی، روپیہ، پیسہ وغیرہ، وہ اگرچہ بعض اہل علم اس کے اندر ہی شمار کر لیتے ہیں، بعض الگ کر دیتے ہیں، بہرحال ان کو اکٹھا کر لیں، الگ کر لیں، یہ دوسری چیز آ گئی، نقدی، سونا، چاندی۔ اگلی چیز آ گئی مال تجارت، مال تجارت، تجارت آپ کر رہے ہیں، کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کا بزنس ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ کن چیزوں پر دینی ہے ابھی انشاءاللہ مختصراً ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جانور، حیوانات، جیسے گائے، بکری، اونٹ، بھینسیں، اس طرح کے جانور۔ چوتھی اور آخری چیز اس ضمن میں ہے کھیتی باڑی وغیرہ، غلہ ہے، اناج ہے، آپ کے پاس زمین ہے، وہاں سے آپ کو غلہ آتا ہے، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ غلے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، غلہ جب ملے گا، اناج جب ملے گا، زکوٰۃ اسی وقت دے دینی ہے، اس کو عشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے سمپل بس یہ یاد رکھیے، آپ کی زمین ہے، وہاں سے آپ غلہ لیتے ہیں، تو آپ نے جس وقت غلہ ملے گا اس وقت آپ نے اس کا عشر ادا کر دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زمین کے اناج کی زکوٰۃ۔ بہتر یہی ہے کہ جو بھی چیز اللہ آپ کو دے، چاول ہے، گندم ہے، دیگر اجناس ہیں، حتیٰ کہ اگر پھل وغیرہ ہیں تو ان کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اگر آپ کی زمین میں سے نکلتی ہے۔ اگرچہ اہل علم کے اس کے بارے میں مختلف موقف ہے، لیکن بہتر یہی ہے۔ دوسری چیز آ گئی حیوانات، جانور وغیرہ، گائے، بھینس وغیرہ، ان کا نصاب الگ ہے، اونٹوں کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ ہے۔ پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں نہ پلتے ہوں، بلکہ ان کی گزر اوقات، یہ باہر جس طرح کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، پہاڑی ایریے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ چر کے پلتے ہیں، زیادہ تر ان کے کھانے پینے کا انحصار وہاں پر ہوتا ہے۔ گھر میں آپ لا کر ان کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، جیسے پٹھے ڈالنے ہیں، توڑی وغیرہ ڈالنی ہے، اور اس طرح سے یہ آپ گھر میں سر انجام نہیں دیتے۔ گھر میں اگر کرتے ہیں پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آئیے سونا اور چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ پہلے وقتوں میں چلتے تھے دینار اور درہم۔ دینار ہوتا تھا سونے کا اور درہم ہوتا تھا چاندی کا۔ تو شریعت مطہرہ میں یہ مقدار مقرر کر دی گئی کہ جس کے پاس 20 دینار ہوں اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنے دینار؟ 20 دینار۔ 20 دینار کا اہل علم نے جس وقت وزن نکالا، آراء مختلف ہے لیکن زیادہ تحقیق سے عرب علماء کے اور پاکستان کے بعض علماء کے باقاعدہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ 20 دینار سونا، یعنی 20 دینار ہوں اگر، اس کا جو سونا ہے وہ بنتا ہے 70 گرام۔ گویا جس خوش نصیب کے پاس 70 گرام سونا ہے نا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پر مشہور ہے 7.5 تولے، لیکن یہ وزن 7.5 تولے سے کم بنتا ہے۔ اس لیے اس کو یاد کر لیجئے، 70 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ ڈھیلوں کی صورت کے اندر ہے، وہ زیور کی صورت میں ہے، وہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، کسی بھی شکل میں آپ اس کے مالک ہیں، سال اس کو گزر گیا ہے، نصاب پورا ہو گیا، اب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بیٹی نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا اتؤدین زکاتہا، اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کو پسند کرتی ہو قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ سے بنا کر پہنائے جائیں؟ کہا جی نہیں، یہ تو نہیں میں پسند کرتی۔ فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ سونا جب نصاب کو پہنچ جائے، بھلے پہنا ہوا ہے، بھلے رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر کئی سالوں کی رہتی ہے، مسئلہ سن لیا ہے تو اس کو ادا کر دیں، تاکہ آپ کے اوپر نہ اللہ کا قرض رہے نہ اللہ کے بندوں کا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی مجرم ہے۔
اللہ کا مجرم تو ہے نا، زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی، فرض ہی ادا نہیں کیا۔ بندوں کا مجرم کیسے ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فقیروں کا مال استعمال کر رہا ہے، مساکین کا مال استعمال کر رہا ہے، زکوٰۃ کا مال استعمال کر رہا ہے۔ مال یہ کسی کا تھا، دبایا اس نے ہوا ہے۔ جس وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ مال میں سے 2.5% اب آپ کا نہیں رہا، سب سے پہلے وہ ہو گیا اللہ کا، اور اس کے بعد ہو گیا اللہ کے بندوں کا، مخلوق کا، مستحق لوگوں کا۔ اس لیے ایسا بندہ جو زکوٰۃ نہیں نہ ادا کرتا، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، بندوں کا بھی مجرم ہے۔ آج تو ہر معاملے میں بھی اللہ معاف فرمائے لوگوں نے چور دروازے کھول لیے ہیں۔ ایسے ایسے فرقے بھی میدان میں آگے کہتے ہیں ہمیں بھی زکوٰۃ دو، جو زکوٰۃ کے ہی منکر ہیں، جو منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کے مذہب میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، نہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہمیں دو۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا انکار نہ خود کرنا ہے، نہ انکار کرنے والوں کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی کے لیے استعمال ہوتے تھے درہم، تو اس وقت 200 درہم جس کے پاس ہوتا تھا چاندی کا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی۔ 200 درہم جس کا آج کے حساب سے وزن بنتا ہے 460 گرام۔ گویا جس کے پاس 460 گرام چاندی موجود ہے، یہ بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، اس وقت سونا 20 دینار، چاندی 200 درہم، ان کا نصاب برابر ہی تھا۔ اور لیکن آج تو بڑا فرق آ چکا ہے، کہاں چاندی اور کہاں سونا۔ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے۔ اب یہاں پر ہم آ کے دیکھیں گے نقدی کو، اگر کسی کے پاس روپیہ ہے، درہم ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، کسی بھی شکل میں کرنسی ہے، اگر اس کے پاس اتنی کرنسی ہو جس سے وہ 460 گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نقدی کا نصاب ہے۔ یہ بات بھی ذرا وضاحت ہو جائے اس کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چاندی کا نصاب نہیں، میں تو سونے کا لینا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے، کیونکہ نقدی کا نصاب ہے سونے والا یا چاندی والا۔ لیکن آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مستحق لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے چاندی والا نصاب، کیونکہ اس کی قیمت ذرا کم ہے۔ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا نہیں جی میرے پاس تو 20 دینار نہیں ہے، 70 گرام سونا نہیں ہے، 70 گرام سونے کے برابر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو اس بندے کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کا نصاب بھی ہے، چاندی کا بھی۔ افضلیت اور بہتر کیا ہے کہ ہم چاندی کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نقدی کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ ہے میرے عزیزو اس حوالے سے۔ اگلی چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مال تجارت۔ آپ نے جو چیز بھی تجارت کے لیے خریدی ہے، جو چیز بھی تجارت کے لیے خریدی ہے، آپ نے گاڑی خریدی ہے کہ میں یہ گاڑی لوں گا اور اس کے بعد اس کو جناب میں سیل کر دوں گا، کاروبار چلاؤں گا۔ آپ نے پلاٹ خریدا ہے، آپ نے کوئی مشین خریدی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے پرسنل استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے چیز خریدی ہے، پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ سمپل سی سادہ سی بات ہے۔ آپ نے گھر خریدا، بڑا عالیشان ہے، کروڑوں کا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، میں نے تو جی اس میں اپنی رہائش رکھنی ہے، شریعت کہتی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے گاڑی اپنے استعمال کے لیے خریدی، کروڑوں کی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ غلام ہے آپ کے پاس ذاتی استعمال کی سواری ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی فیکٹری چل رہی ہے، فیکٹری کے اندر آلات ہیں، مشینیں ہیں، فیکٹری کی جگہ کے اوپر، فیکٹری کی بلڈنگ کے اوپر، فیکٹری میں پڑی ہوئی الماریاں اور دیگر اشیاء، سامان، آلات، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اللہ اس میں سے جو آپ کو مال دے رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔
اب مال تجارت میں سے زکوٰۃ نکالنے کا بڑا آسان سا کلیہ ہے. سال گزر گیا ہے، اب آپ اپنے سارے اس مال تجارت کی جو آپ نے تجارت کے لیے رکھا، مثال ہے آپ کے پاس ایک دکان ہے، اس میں آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، وہ سامان ظاہر ہے آتا ہے، وہ پہلے والا بک جاتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے. آپ اس پورے مال کی مارکیٹ ویلیو لگوائیں. مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے وہ آپ کے پاس فگر آ گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو لوگوں کا قرض دینا ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں، اور جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں. اب جو فگر آپ کے سامنے اپنے مال کا آ رہا ہے اس سارے کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. دیکھو مشکل نہیں ہے. بعض لوگ ایسے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. اول تو آج اللہ کا شکر ہے مشینی دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے. ہر ایک کو اپنے اثاثوں کا پتہ ہوتا ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، ٹھیک ہے نا، میرے مال کی کیا ویلیو ہے. وہ ایک کلک پہ آپ کے سامنے ساری کی ساری فائل کھل جاتی ہے. تو آپ اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں. زکوٰۃ میں سستی نہیں کرنی. بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں. دیکھیے یہ فرض ہے، جب فرض ہو گیا نا اب آپ نے اس کو قضا نہیں کرنا. نماز ہے فرض ہو گئی، اب آپ قضا کریں گے تو کیا ہوں گے، کیا ہوں گے، گناہ گار، جب تک ادا نہ کر لیں گے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نے ادا نہیں کی، اب کیا ہے، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. ہاں آپ کو شریعت نے اس بات کی رخصت دی ہے، آپ زکوٰۃ یک مشت ایک دم ہی نہیں نکال سکتے ساری کی ساری. آپ نے اپنی ایک ترتیب بنا رکھی ہے. میں اتنے گھروں کی کفالت کرتا ہوں مثال کے طور پر، میں فلاں جگہ ماہانہ دیتا ہوں، تو آپ اس کو الگ کر لیں، اپنے پاس وہ فگر الگ سے لکھ لیں. اب وہ آپ کی نہیں چیز، وہ اللہ کی چیز ہو گئی. آپ اس کو ہر مہینے نکالتے رہیں، لیکن آپ حساب ہی نہ کریں کئی کے مہینے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. تو شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. آپ نے حساب کرنا ہے، اپنی زکوٰۃ کی رقم کو علیحدہ کر لینا ہے، یا کم از کم علیحدہ لکھ لینا ہے، اور اس کو ہر مہینے کے حساب سے آپ نے ادا کرتے چلے جانا ہے. وہ جس وقت آپ نے حساب کیا گویا کہ آپ نے اس وقت اپنی زکوٰۃ کی رقم کو ادا کر دیا. بہتر یہ ہے آپ نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے نا آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، اپنا فریضہ ادا کر دیں، یہ بہتر ہے. اب یہ بہت ساری چیزیں نا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی رائج ہو چکی ہیں. یہ ویسے بڑی خوفناک سی بات ہے. میں نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے نا مثلا، میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ استعمال کیسے کروانی ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. میرا کام کیا ہے، میں زکوٰۃ ادا کر دوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا، میرا کام کیا، میں زکوٰۃ ادا کر دوں. میں نے جس کو زکوٰۃ دے دی ہے نا، اب زکوٰۃ کا مالک وہ بن گیا ہے، زکوٰۃ کا مالک وہ بن گیا جس کو میں نے زکوٰۃ دے دی ہے. اب وہ جیسے چاہے تصرف کرے. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لوگ بلا وجہ کی پابندیاں لگا دیتے ہیں. نہیں جی اس سے آپ نے کرنا ہی یہ ہے. بھئی پابندی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو دیا تھا اللہ نے کوئی پابندی لگائی تھی کہ میں تجھے یہ مال دے رہا ہوں تجھے صرف اس سے یہ کام کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا ذرا. بھئی جب اللہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہم پابندیاں کیوں لگائیں؟ ہم کسی فقیر کو محتاج کو دیتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں بھی نہیں جی آپ نے یہی کرنا ہے، ضرورت ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ اچھا میں فلاں گھر کی کفالت کر رہا ہوں تو میں نے چونکہ ہر مہینے دینا ہوتا میں مہینے کے حساب سے اس کا سرکل میں نے چلانا ہے تو اس لیے میں اس وقت دوں گا. نہیں، آپ 12 مہینے رکھ کر وہ زکوٰۃ کا پیسہ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ادا کریں، باقی اس کی مرضی ہے، وہ سیاہ کرے سفید کرے. بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں ممکن ہے وہ منفی استعمال کر لے. آپ نے اپنی پوری تسلی کر کے زکوٰۃ دینی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، کوشش کرو آپ کا مال، آپ کا کھانا، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ کس کو جائے؟ متقی آدمی کو، تقوی والے کو، جو کھائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. یہ نہیں ہے بھنگی چرسی جناب نشئی ان کو دے دو، مانگنے والوں کو دے دو، بولی فلاں ہے تو میں نے تجھے اس کو دے دیا ہے. آپ یہ بتائیے دنیا کے لحاظ سے آپ کبھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیوں جی؟ کوئی آپ کے پاس نشئی آ جائے اور کہے جی مجھے اتنے پیسے دو جناب میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، کریں گے؟
کبھی بھی نہیں کریں گے. بڑے آپ ہم سارے ہی بلکہ اس میں بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں آخرت کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دنیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے ڈھونڈتے ہیں اس کا کاروبار کیسا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ کبھی دو نمبری تو نہیں کی، یہ کبھی کسی کا مال تو نہیں لوٹ گیا. کتنی تحقیق کرتے ہیں. اور جب اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے ہر ایرے گہرے کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور دینے والے نے چونکہ تعاون کیا ہے اس لیے یہ بھی برابر کا گناہ گار ہے. اس لیے حدیث میں رہنمائی ہے، آپ کا دیا ہوا کون کھائے؟ متقی، تقوی والا. اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. اسی لیے تو تلقین ہے. آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، آپ اگر اس کو دیتے ہیں تو کتنا اجر ملے گا؟ 3 گنا اجر ملے گا. آپ نے ہمسائیگی کا خیال رکھنا، آپ نے جناب رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا، اور اسی طرح سے آپ نے اسلام کا بھی خیال رکھنا ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس کے حالات کا آپ کو پتہ ہوگا، اس کے شب و روز آپ کے سامنے ہوں گے. اس لیے آپ نے اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجر کی ریشو کو بڑھا دیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، جس وقت ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے ایسی بس جناب لوٹاتے چلے جائیں. اپنی طرف سے مکمل تسلی کر لیں. پھر جس وقت ہم نے زکوٰۃ دے دی ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہاں استعمال کر رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یکمشت دے دیں گے، پتہ نہیں کیا کر، جو مرضی کرتا رہے. اب اس کے عمل کے جواب دے آپ نہیں ہے، وہ خود جواب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بالکل واضح کر دیا ہے. آپ کی لونڈی تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کسی نے صدقے میں گوشت دے دیا. انہوں نے پکایا، پکانے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی دعوت کر دی. اور صدقہ اللہ کے نبی کے لیے اور آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی کی دعوت کو قبول کر لیا. اپنی لونڈی کی دعوت کو قبول کر لیا. اس نے کیا پکایا تھا؟ وہ جو اس کو صدقہ ملا تھا وہ گوشت اس نے پکایا. اور دعوت کس کی کر لی؟ اللہ کے نبی کی. آپ نے دعوت قبول کر لی. آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی جی وہ تو صدقے کا گوشت ہے. آپ نے فرمایا وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے اب تحفہ ہے. کیونکہ جس وقت صدقہ دینے والے نے صدقہ دے دیا، وہ صدقہ جب مالک کے پاس چلا گیا تو اس کی شکل بدل گئی. اب وہ صدقے سے نکل کر جس کو آپ نے دے دیا وہ اس کی ملکیت بن گیا. سمجھ رہے نا اب بات؟ مثلا میرے اوپر فرض ہے صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا. میرے لیے وہ کیا تھا؟ صدقہ، زکوٰۃ. میں نے مستحق آدمی کو دے دیا. اب جب میں نے اس کو تھما دیا اب وہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ ملکیت. وہ اس کا مالک ہے. وہ چاہے خود استعمال کرے، وہ کسی کو دے دے، وہ کسی کی دعوت کرے، وہ گفٹ کرے، ٹوٹلی اس کو اختیار ہے. آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کچھ نہیں. آپ نے کتنا خوبصورت سمپل اصول دیا. آپ نے کہا اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ ہے. اس نے ہماری دعوت کی ہے نا. یہ تو نہیں ہے جس نے صدقہ دینا تھا اس نے ہماری دعوت کی ہے صدقے میں سے. یہ تو اس نے ہماری دعوت کی ہے. کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین. لیکن ہم نے پتہ نہیں اپنے لیے کیوں اتنی پابندیاں لگا لی اور کیا کچھ کر لیا. اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بلا وجہ کی ہماری پابندیاں ہیں. دینے والے بھی کئی قسم کے بیریئرز لگا چکے ہیں اور لینے والوں کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا کر دی گئی. اب یہ جانیے کن کو دینی ہے زکوٰۃ. یہ تو پتہ چل گیا کس نے دینی ہے. جس کے پاس یہ مال ہو، مالک ہو اور نصاب کو پہنچے، سال گزر جائے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اور یہ 4 قسم کا مال ہے: سونا، چاندی، نقدی ایک چیز، اور اس کے بعد مال تجارت، حیوانات، جانور وغیرہ، اور اسی طرح سے آخری چیز آ گئی تھی یہ زمینوں کے اندر سے ملنے والا غلہ، اناج وغیرہ. اب یہ ہے کہ دینا کن کو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر کیا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ.
یہ فریضۃ من اللہ بتا رہا ہے جو شروع میں کہا ہے نا انما الصدقات، اس صدقات سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ 8 قسم کے لوگوں کو آپ نے ادا کرنی ہے۔ نمبر 1 فرمایا فقیر، فقیر فقر سے ہے، محتاج ہے بیچارہ، معذور ہے، اتنی رقم نہیں ہے کہ گھر کا کچن چلا سکے، کرائے پہ رہتا، کرایہ دے نہیں سکتا، بیمار ہے، میڈیسن نہیں لے سکتا، مالی طور پر اتنا کمزور ہے بیچارہ، یعنی فقیر، محتاج، کنگال، کلاش، کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے مسکین۔ مسکین ہے سکن سے، رہائش تو ہے، گھر اس کا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی ماہانہ آمدن ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ گزر اوقات ہو سکے، کماتا ضرور ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، یہ ہے مسکین۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے یار یہ بندہ حقدار لگتا نہیں ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ماشاءاللہ رکھ رکھاؤ بڑا اچھا ہے، سواری بڑی بہترین ہے، رہائش بھی بڑی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو مسکین ہے، الذی یتعفف، سوال کرنے سے بچتا ہے، اپنا پیٹ ننگا نہیں کرتا۔ فقیر آدمی بعض اوقات ہاتھ بھی پھیلا لیتا ہے، گدرا کھل جاتا ہے نا فقیر، مسکین کبھی نہیں کھلے گا۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ کبھی چمٹ کر سوال نہیں کرے گا، آپ کو اس کے حالات دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ کبھی آپ اس کے گھر گئے، جا کر کھانا بانا کھایا تو اندازہ ہو گیا یار اس کے گھر کی تو کافی اچھا، میں تو سمجھتے ہی کچھ اور تھا۔ کبھی کسی سے پتہ چل جائے تو مسکین آدمی ایسا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 کون ہوا؟ فقیر۔ نمبر 2 کون ہوا؟ مسکین۔ دیکھیے اللہ نے ان کو سر فہرست رکھا ہے۔ اللہ نے ان 8 مصارف میں اپنے گھر کا کہیں ذکر نہیں کیا، اللہ نے 8 مصارف کے اندر اور چیزوں کو ذکر نہیں کیا، مخصوص کر دی ہیں، اور ان میں بھی سر فہرست کون ہے؟ فقیر اور مسکین۔ پہلا نمبر فقیر کا ہے اور دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات سے اتنا تنگ آ جاتا ہے بیچارہ کہ بعض اوقات تقاضا ہی بن جاتا ہے کہ وہ ہاتھ ہی پھیلا دیتا ہے یار میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرو، لیکن پیشہ ور فقیروں کو دینے کی ضرورت نہیں، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک آیت ہے نا اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے نبی میری ہیلپ کریں، مدد کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 1 یا 2 درہم دیے، 1 یا 2 کیا دیے؟ درہم، دینار بھی نہیں، درہم چاندی کے وہ دیے، اور فرمایا چلو یہاں سے نکل جاؤ، 15 دن تم مجھے مدینے میں نظر نہ ہو، جا کے محنت کرو، اور یہ فرمایا تم اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ اور مارکیٹ میں بیچتے پھرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاؤ کہ میری مدد کر دو، میری ہیلپ کر دو، اور بلا وجہ کا جو مانگتا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ہڈیاں تو ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ تو پیشہ ور فقیروں کو دینا در حقیقت یہ ان کو مستقل طور پر اللہ معاف فرمائے منگتا بنانے والی ایک صورت ہے۔ ہاں دیکھو نا لوگوں کی کتنی روٹین، آج اشاروں پر گاڑی آ کے کھڑی ہوتی تو وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کتنے رنگ کی دنیا، اس لیے کبھی ان کو نہ دیں۔ کن کو دیں؟ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ اس کے حالات سے آگاہ ہیں، آپ کو پتہ نیک آدمی ہے، عیالدار ہے، آپ اس کو دیں۔ سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی کہ لوگ کن راہوں پر چل پڑے، اپنے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، پڑوس میں لوگ جناب بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور یہ جناب اشاروں پر لٹا رہے ہیں، ادھر ادھر لٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنا اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو سب سے پہلے ہوا فقیر، اس کے بعد ہوا مسکین۔ اگلا اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا، جس وقت اسلامی باقاعدہ حکومت ہوتی ہے، اسلامی ریاست ہوتی ہے، خلافت کا دور ہوتا ہے، پھر پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لینی ہے اور پھر آگے جن تک پہنچانی ہے ان تک پہنچانی ہے، اس کے لیے افراد کا تقرر ہے، پھر باقاعدہ اس کا پورا حساب کتاب رکھنا ہے، بیت المال کا پورا نظام ہے، آپ نے اس کی لکھت پڑھت کرنی ہے، آگے بعد دینے والوں کا بھی پورا ریکارڈ ہے، آگے لینے والوں کا بھی پورا ریکارڈ ہے۔ اب اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ سارے کہاں سے ادا کرنے ہیں؟ زکوٰۃ سے۔ کس نے دیا ہے سسٹم؟ آج ہم دیکھتے ہیں مغرب کی طرف، ان کا سسٹم بڑا زبردست ہے۔ وہ اللہ کے بندو سسٹم تو تمہیں اللہ نے بہت پہلے دے دیا ہے، آج کوئی اس کو فالو نہ کرے۔ سورج نکلا ہوا ہے،
سورج سے کوئی روشنی حاصل نہ کرے تو سورج کا قصور تو کوئی نہیں ہے نا. آج ہماری شریعت نے ہمیں سسٹم دیا ہوا ہے, ہم نے نہیں لیا تو شریعت کا کیا قصور ہے؟ لبرل لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے گندے لوگ اسلام کے اوپر ہر معاملے کے اندر کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ نے حج کرنا ہے, حج کرنے کی بجائے یہ کر لو. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اس کی بجائے یہ کر لو. متبادل اپنی طرف سے. یاد رکھیے, اگر کوئی اسلامی حکومت آج کے دور میں بھی زکوٰۃ کے سسٹم کو باقاعدہ اپنے ملک میں نافذ کر دے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے توکل پر اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اپنی عوام کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اللہ اس کے اندر برکت اتنی ڈال دیتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیں نا, 22 لاکھ مربع میل کا نظام چل رہا تھا. بتائیے کون سا ٹیکس تھا؟ صرف زکوٰۃ جمع ہوتی تھی بیت المال میں, اور حالت کیا بن گئی تھی؟ زکوٰۃ دینے والے ہیں, لینے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی برکت. تو العاملین علیہ, اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں, اس سے یہ بھی پتہ چلا جو لوگ دینی کام کرتے ہیں وہ اپنے دین کے کام پر اجرت لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ سارا کام کریں گے, ان کو وظیفہ نہیں وہاں سے دینا, پھر کیا کریں, وہ مانگتے پھریں. کس کس پہلو پر ہم غور کریں. آج کیا ہے, آج ہم نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو, اپنی مسجد کے امام صاحب کو, مولوی صاحب کو, قاری صاحب کو, خادم صاحب کو کیا بنا دیا ہے؟ منگتا. باقی لوگوں کی بڑی بہترین تنخواہیں اور وظیفے ہوں گے, اور قاری صاحب رکھنے ہیں, مولوی صاحب نے سارے کام کرنے ہیں, قاری صاحب نے سارے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, بچے بھی پڑھانے ہیں, کہیں ان پر سائٹ پر ان کا کوئی بزنس نہ ہو, کہیں پر جناب کو ملازمت نہ کریں, اور یہاں پر وظیفہ بھی کتنا دینا ہے کہ بچے کا دودھ بھی پورا نہ ہو سکے. اللہ کے بندو, اس کی بھی ضروریات ہیں, اس کے بھی معاملات ہیں. اور پھر کئی ایک دینی امور پر اجرت نہیں لینی. یہ کون کہتا نہیں لینی؟ قرآن تو کہہ رہا بالعاملین علیہا, اس پر جو عمل کرنے والے ہیں, ورک کرنے والے, کام کرنے والے, ان پر زکوٰۃ اللہ کہتا ہے خرچ کرنی ہے. ان کے وظیفے وہاں سے دینے ہیں. ان کو وظیفہ اتنا دو تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا کام کر سکیں. آج ہمیں کیوں شکایات رہتی ہیں مولویوں سے, قاری صاحب سے کیوں رہتی ہیں؟ میں عام طور پر یہ سوال رکھتا ہوتا ہوں, آپ معاشرے کے لوگ یہ تو بتائیے کہ آپ نے قاری صاحب کو دیا کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں اس سے پوچھنے والے؟ آپ اگر کچھ دیں تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا, یا تو اس کو بہترین تنخواہ, بہترین وظیفہ دیں نا. ایک دنیا پڑھنے پڑھانے والا پروفیسر وہ اتنی تنخواہ لیتا ہے, اور اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والا وہ بیچارہ لوگوں کی جیبوں کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے, پھر لوگوں کے صدقات و صدقوں کے اوپر پلتا ہے. تصور کیجئے ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کسی مسجد میں ایسے صاحب حیثیت لوگ نہیں ہوتے جو باقاعدہ اپنے اصل مال میں سے اس کو پے کریں؟ ہم اپنے گھروں کا پورا سسٹم چلاتے ہیں, اگر لوگ اس کو تقسیم کر لیں نا تھوڑا تھوڑا, تو مسجدوں کا نظام چلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ مسجد میں نہیں چلتی, نہ مسجد کی تعمیر میں, نہ مسجد کے کاموں میں, نہ مسجد کے مولوی صاحب کے لیے, نہ مسجد کے سپیکروں کے لیے, کسی مسجد کے کام کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف یہ اور ہیں. کہنے کا مقصد یہ العاملین علیہا, عمل کرنا ہے. عمل کرنے والا جو ہے نا اس کو بالکل بے فکر ہو جانا ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا, میں زکوٰۃ اکٹھی کروں گا, صدقات اکٹھے کروں گا, تو میں اپنے گھر کا سرکل کہاں سے چلاؤں گا. اس کو پتا ہوگا کہ نہیں, بیت المال میں سے ہر مہینے مجھے وظیفہ ملے گا. اللہ نے کہا تیسرا مصرف یہ ہے. چوتھا مصرف فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم, کو بندہ نیا مسلمان ہوا ہے, اس کے گھر والوں نے, اس کے خاندان نے, جو غیر مسلم ہیں انہوں نے سب کو اس کو فارغ کر دیا ہے. یہ بیچارہ اب کنگال ہے. شریعت کہتی ہے اس پر زکوٰۃ خرچ کرو, اس کے دست و بازو بنو, تاکہ یہ دل برداشتہ ہو کر واپس مرتد نہ ہو جائے. وہ بندہ ہے غیر مسلم, آپ اس پر محنت کر رہے ہیں, ہے بیچارہ غریب, وہ سوچتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا بنے گا کیا معاشی طور پر, اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کریں. حتیٰ کہ یہاں تک کہیں کوئی سربراہ ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی وڈیرا ہے, اس کی ماتحتی میں مسلمان رہتے ہیں, وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تیری ہیلپ کریں گے, تجھے جناب سال میں اتنے پیسے دیں گے, آپ نے مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھالنا. اس کے دل میں مسلمانوں کے معاملے میں نرمی پیدا ہوگی. تو یہ تالیف قلب کی ساری شکلیں ہیں, ان میں سے کسی بھی شکل کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے.
آپ تصور کیجئے نا ذرا، اسلامی حکومت و زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی، بیت المال بھرا ہوا ہو، اور اس طرح سے وہ حکمران اور اس کے ذمہ داران جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں وہاں کے وڈیروں کو کال کر کے کہیں آپ کی ہم کتنی ہیلپ کریں، بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے آپ کو، ہم دیں گے۔ آپ نے مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھالنا، آپ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں ڈھانا، مسلمانوں کے حقوق سلب نہیں کرنے آپ نے۔ لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے ان تمام مصارف کے اندر زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ اگلا اللہ نے کہا وفی الرقاب، گردنیں آزاد کروانے میں۔ کوئی غلام ہے، کوئی لونڈی ہے، کسی نے کچھ دینا ہے کسی کا، کوئی بیچارہ ضمانت میں پھنس گیا، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا نا، میں نے کسی کی مثال ضمانت دے دی، اب اس نے آگے ادا ہی نہ کیا، گردن تو میری پکڑی گئی ہے نا، قابو تو میں آیا ہوا ہوں نا۔ اسی طرح سے کوئی قیدی ہے بیچارہ، پھنس گیا ناجائز مقدمے میں، اب اس کو آزاد کروانا ہے، تو پھر رقاب، گردنیں آزاد کروانے میں زکوٰۃ استعمال ہوگی۔ قیدی چھڑوانا ہے، کسی نے ضمانت دے کے بیچارہ پھنس گیا، وہ اسی طرح سے اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، غلام ہے، لونڈی ہے، بعض اوقات کو بندہ کسی کے ساتھ پہلے وقتوں میں تھا، اب بھی بعض ایریوں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری گرفت میں ہوں۔ ہمارے آج کے بھی بعض ایریوں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو میں آپ کو نا ہر مہینے اتنی ادائیگی کروں گا، مثال ہے ₹1,00,000 میں تمہیں ادا کروں گا اور اتنے مہینوں میں، اب آپ اس کا ₹1,00,000 زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وفی الرقاب۔ اگلا مصرف ہے والغارمین، مقروضوں کے لیے، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، بیچارے نے اپنے گھر کا سرکل چلانا تھا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، میڈیسن لینی تھی، قرض لے لے کے پورا کرتا رہا، گھر کا کرایہ دینا تھا، قرض لے لے کے کرتا رہا، اور اس طرح کے بہت سارے کام۔ یہ ذاتی طور پر بندہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا، کاروباری طور پر دب جاتا ہے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، آگ لگ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور اس طرح کے معاملہ، یعنی کاروباری طور پر بھی اگر کوئی بندہ مقروض ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو وفی الغارمین، مقروضوں پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگلا وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی ذکر کیے۔ نمبر 1 دین اسلام، دین اسلام سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کی راہ۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک چھپوا کر تقسیم کر دیتے ہیں، کسی عالم کو آپ کو کتاب لے دیتے ہیں، دین اسلام کا کوئی سا بھی کام، آپ نشر و اشاعت کے کام میں تعاون کرتے ہیں، تو فی سبیل اللہ کے اندر یہ سب آ جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ نے 7واں مصرف رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم دیکھیں سورۃ البقرہ میں خاص طور پر وہاں اللہ نے جہاں کہا نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جہاد کا ذکر ہے، بعد میں بھی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کو اگر خاص کریں تو مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اگر عام رکھیں تو مراد ہے پورے کا پورا دین اسلام۔ 8واں اور آخری مصرف ہے وابن السبیل، مسافر۔ ایک مسافر بندہ اپنے گھر سے نکلا، مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا بھلا سامان لے کر نکلا ہے، پتا تھا کہ اتنا مال لے جاؤں تو میری واپسی ہو سکتی ہے، لیکن راستے میں مال خرچ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں، یا لٹ گیا بیچارہ، پیسے گر گئے، کسی طرح سے بھی نقصان ہو گیا، تو بیچارہ اب مسافر کی حالت کے اندر مالی طور پر ضرورت مند بن گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسافر کو بھی اس چیز میں رکھا ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے کہ آپ نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ان کے علاوہ یعنی ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مصرف ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ البتہ آپ نفلی طور پر صدقہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، وہ جن کو بھی آپ دیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جو آپ کی ماتحتی میں لوگ آتے ہیں نا، ان کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، جو آپ کی ماتحتی میں آتے ہیں۔ اولاد کس کی ماتحتی میں ہوتی ہے؟ ماں باپ کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دے دیں زکوٰۃ، بالکل بھی نہیں۔ اولاد کہے دی ہم اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے دیں، سوال بھی ہوتا ہے، سوال سن کے ہی سچی بات دل کرتا بندہ دھاڑے مار مار کر رہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سوال، تیری عقل نے اتنا بھی کام نہیں کیا، تو سوال کر کیا رہا ہے؟ ماں باپ کو زکوٰۃ،
ماں باپ نے زکات لے کے تجھے پالا ہے، اپنے مال کی زکات نکال کے پالا ہے. اپنے مال کی زکات ماں باپ کو، اولاد کو لگتی نہیں ہے، بیوی کو بھی نہیں. حتیٰ کہ میں تو یہ بھی عرض کروں اپنے ملازموں کو بھی نہیں. ملازم کس کا ہے؟ اپنا ملازم ہے نا، ہر مہینے اس کو وظیفہ دیتے ہو نا. اگر زکات میں آپ کیوں دیتے ہیں پھر اس کو؟ بلکہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے نہیں کہ یہ ہمارا ہے تو آپ نے راشن تقسیم کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ملازم کو بھی دے دیجیے گا. میں حیران ہو کے کہتا ہوں کہ ملازم آپ کا ہے، 12 مہینے آپ اس کو وظیفہ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ 15,000 20,000. چلو اگر آپ ایک مہینے کا وظیفہ زیادہ دے دیں گے تو آپ کی دولت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اگر آپ اس کو 10,000 روپے کا راشن اس کے گھر میں ڈلوا دیں رمضان میں تو کیا کمی آ جائے گی؟ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو آپ نے زکات نہیں دینی، آپ اس کو صدقہ نہ دیں، آپ اب بخوشی اس کو دیں کہ یہ میری ماتحتی میں کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. آخری وصیت یاد ہے نا؟ الصلاۃ. دوسری کیا تھی؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا. اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ماتحتی میں ان کا خیال رکھنا. رسول پاک تو کو ان کا خیال رکھنا، میں کہوں نہیں میں نے زکات دینی ہے چلو اس کو ہی دے دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، البتہ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی کفالت بیوی کے ذمے نہیں ہے، بیوی کی کفالت شوہر کے ذمے ہے. سیدہ زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں میاں بیوی تھے نا، تو سیدہ زینب آ گئی اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود ہمیشہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، کام کاج کچھ کرتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس مال ہے تو میں نے زکات دینی ہے، دے سکتی ہوں اپنے شوہر کو؟ آپ نے فرمایا دے سکتی ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چونکہ بیوی کی کفالت میں شوہر نہیں آتا، اس لیے بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے. آپ کی بہن، آپ کا بھائی سیپریٹ رہتے ہیں، الگ ان کے گھر کا سرکل ہے. آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، آپ نے زکات دینی ہے، آپ اپنے بھائی کو دیں، آپ اپنی بہن کو دیں. وہ آپ کی کفالت میں نہیں ہے، وہ بالکل سیپریٹ رہتے ہیں، اپنا ان کا لائف کا ایک طریقہ کار ہے. تو اس لیے ایسی جگہوں پر زکات دی جا سکتی ہے. تو میرے عزیزوں ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے. رمضان المبارک کی اللہ کی فضل و کرم سے آمد ہے. اب تو ایک یا 2 دن ہی انشاءاللہ باقی ہیں. کل شام کو، کل رات کو انشاءاللہ نماز تراویح ہے، نہیں تو پرسوں تو انشاءاللہ ہم نے تراویح ادا کرنی ہے. اس کی بھی انشاءاللہ تیاری کریں. رمضان المبارک کو معیاری بنانے کی کوشش کریں، نیتوں کو ہم خالص کریں، اپنے دلوں کو صاف ستھرا کریں اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے رمضان کا آغاز کریں. پہلی نماز سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. تلاوت قرآن کا شیڈول بنائیں، روزانہ کی کتنی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار، توبہ استغفار، دعاؤں کا سلسلہ، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا سلسلہ، سحری افطاری کے معاملات ہیں. خود ہی نہیں لوگوں کا بھی خیال رکھیں. تو رمضان المبارک کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کریں. دیکھیں نا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو، ایک عام بندہ آ رہا ہے کوئی، ہم اس کے لیے اتنا تکلف نہیں کرتے. اگر کوئی خاص مہمان آئے تو کتنا تکلف کرتے ہیں. پھر اگر یہ ہو کہ یار چلو اس بار تو آ گیا، پتہ نہیں اس نے اگلی بار آنا بھی ہے کہ نہیں، پھر کیا کرتے ہوتے ہیں؟ پھر تو تکلفات کی اخیر ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور بڑا خصوصی مہمان ہے. سمجھنے والوں کو اس کا پتہ. اللہ کے نبی نے کہا شہر العظیم، بڑا عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ. اور پھر پتہ نہیں، ابھی بھی کسی کو نہیں پتہ نصیب ہونا کہ نہیں، لیکن سال کا کس کو پتہ کہ سال بعد نصیب ہوگا کہ نہیں. کتنے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں. یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں بھی نہیں پتہ اگلا نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ ہمارے نصیب میں اللہ کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحت کی بھی، ایمان کی بھی سلامتی نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ اس کی قدر کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، پروگراموں میں وقت اپنا لگا رہے ہیں. نہیں، چھوڑیے ان چیزوں کو، اپنا شیڈول بنائیں. تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہو. ائمہ دین فارغ ہو جاتے. خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سیدنا جبریل امین آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باقاعدہ دور کیا کرتے تھے. تو قرآن پاک بکثرت پڑھیں. یہ قرأت قرآن کا مہینہ ہے. توبہ استغفار کو معمول بنائیں، اذکار بکثرت کریں. ٹھیک ہے نا. یہ زیادہ سے زیادہ ان اعمال کی طرف انشاءاللہ توجہ ہونی چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے اور اس کو قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے 1975 سے لے کر 1985 تک یعنی 10 سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی ایک وجہ تو جہالت ہو سکتی ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر تو یہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ تو اب چونکہ علم ہو گیا ہے، اب اگر آپ کے اندر حیثیت ہے تو ان 10 سالوں کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ 1975 میں کتنی بنتی تھی، کتنی مالیت تھی، اس کی کتنی زکوٰۃ تھی۔ 1976 میں پھر کیا، اس طرح سے ہر سال کے حساب سے بندہ ایک تخمینہ نکال ہی لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچیں، ایگزیکٹ آپ جناب وہ فگر معلوم کر سکیں، لیکن تخمینہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو اس تخمینے کے حساب سے ان 10 سالوں کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں۔ اور اگر جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کی پھر تو بہت زیادہ توبہ استغفار کریں اور مزید بھی صدقہ کریں تاکہ گناہ معاف ہو۔ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بڑی سخت وعید ہے، اس سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ فوری طور پر وہ ساری زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ سونا بیچ دیا گیا ہے 8 سال کے بعد، 8 سال یعنی سونا اپنے پاس رہا، ان 8 سالوں میں تو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی تھی، وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کیا زکوٰۃ اس وقت کے مطابق دی جائے گی؟ جی، آپ نے جس وقت وہ سونا فروخت کیا ہے، جس کی مالیت آپ نے لکھی ہے کہ 18,000 تھی، اس وقت تو تمام سونا یعنی 10 تولہ وہ سارے کا سارا بیچ دیا گیا، تو 18,000 کے حساب سے جس وقت آپ نے بیچا تھا اس وقت کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ فریضہ اس وقت تھا نا، آج کا تو نہیں نا۔ آج کا فریضہ ہو تو آج کے حساب سے دینی ہے۔ البتہ یہ شکل الگ ہے کہ آپ نے وہ 18,000 کے حساب سے سونا بیچا اور اس کی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی، اب جو اس کے ساتھ ملتا رہا جڑتا رہا اس کی تو زکوٰۃ پھر آپ نے الگ سے ادا کرنی ہے نا۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے 18,000 روپے کا تولہ سونا فروخت کیا 10 تولہ، تو یہ تقریباً 1,80,000 روپے بن گیا، آپ اس وقت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کیا حج کے لیے رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ کیونکہ کرونا کی وجہ سے حج کے لیے درخواست نہیں دی۔ حج کے لیے آپ نے چونکہ وہ ایک امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، حج کے لیے آپ نے امانت رکھی ہوئی ہے، وہ حج کے لیے فکس ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حج کے لیے مختص ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی حالات کو سنوار دے، بہتر کر دے تو آپ اس کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کریں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس وقت آپ جائیں اس وقت جو آپ نے جوڑ رکھے ہیں اس کے زیادہ کے اخراجات ہوں، تو ہر سال تو بڑھتے ہی رہتے ہیں نا، تو لہٰذا وہ چونکہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی وہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں جو بچ جاتا ہے مال، سیونگ، آپ کی سیونگ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے خاص ایک مقصد کے لیے رکھیں۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں کہ میں نے پیسے گھر کے لیے جمع کر رہا ہوں اور میں نے اپنا مکان بنانا ہے، تو جتنے بھی ہوتے چلے جائیں آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ البتہ ایک احتیاطی پہلو اہل علم ذکر کرتے ہیں، فرض نہیں ہے، البتہ اگر آپ نکال دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، مال بھی پاک رہے گا اور اللہ اس میں اضافہ بھی کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، اگر کوئی شخص زکوٰۃ اس کی 50,000 یا لاکھ بنتی ہے اور 50,000 اس میں سے وہ پورے سال میں کسی غریب کو دیتا رہتا ہے، مسکین کو دیتا رہتا ہے، تو 50,000 سال کے بعد وہ جب پھر آتا ہے اس میں ادا کرتا ہے تو سوال ہے کہ ایک شخص پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے 1,00,000 روپیہ مثال ہے، 50,000 روپیہ اس نے دے دیا، یعنی یہ رمضان مثلا شروع ہونے والا ہے، رمضان میں 50,000 دے دیا، 50,000 روک لیا اور سال بعد جا کے اگلے رمضان میں 50,000 دے دیتا ہے، یا ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہتا ہے۔ میں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی فوراً ساری کی ساری نکال دیں، وہ 1,00,000 روپیہ نکال دیں، ٹھیک ہے نا، ایک کو دینا ہے ایک کو دے دیں، لو بھی آپ کا سال بھر کا یہ خرچ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر آپ نے مختلف لوگوں کو دینا تو ان کو دے دیں تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگلے سال کی زکوٰۃ بوقت ضرورت آپ پہلے دے سکتے ہیں،
لیکن پہلے والے سال کی زکوٰۃ کو آپ بعد میں نہیں دے سکتے. نہیں، وہ بندہ ماہانہ بنیاد پر دیتا رہتا ہے 50,000، ٹھیک ہے، اور 50,000 وہ سال کے بعد دوسرا جو 50,000 پورا ہوتا ہے وہ دیتا ہے. جی جی، کیا یہ اس کے لیے اجازت ہم ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا، اجازت تو ہے، لیکن یہ وہ قضا کرنا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگلے سال آنے سے پہلے پہلے وہ دینے والا فوت ہو جائے تو اس کے اوپر قرض تو رہ گیا نا، گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو، تو کیا حل ہے پھر؟ جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ادا کر دیں. مثلا اس رمضان میں آپ نے ₹1,00,000 زکوٰۃ دینی ہے، آپ نکال دیں، آپ کا فرض ادا ہو. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے سال بھر کسی کا چولہا جلانا ہے. آپ اپنے فرض کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ کہتا ہے ایمان والو اپنی فکر کرو. ہم دوسروں کی فکر میں اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ₹50,000 تو ہر مہینے دے کر 11-12 مہینوں میں پورا کر دیا ہے، 50,000 بچ گیا ہے. اگر اس دوران میں فوت ہو جاتا ہوں تو پھر کون ادا کرے گا؟ وہ تو سمجھیں گے کہ پتہ نہیں وراثت بن گئی ہے ساری. وہ تو مجھے پتا تھا نا کہ بھائی میرے ذمہ تو یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ ہے. اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دیں. ایڈوانس میں دے سکتے ہیں جی، ایڈوانس ایڈوانس میں میں دے سکتے ہیں. بالکل. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں بالکل اگلے سال کی زکوٰۃ آپ پہلے دے سکتے ہیں. غلط ہے کہ جانوروں کی تعداد کے بارے میں کہ اونٹ کتنے ہوں، بکریاں کتنی ہوں، گائے کتنے ہوں، جس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی. اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں تفصیل آتی ہے حیوانات کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نصاب مقرر کیا ہے. اونٹوں کا جو کم از کم نصاب ہے نا وہ ہے 5. کم از کم 5 اونٹ ہوں تو پھر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گائیں بھینسیں وغیرہ 30 ہوں تو پھر شروع ہوتا ہے. بھیڑ بکریاں 40 ہوں تو پھر شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ساری تفصیلات ہیں کہ اتنی ہوں تو ان پر اتنی زکوٰۃ ہے. مثلا اونٹ ہیں تو اتنے اونٹ ہو جائیں گے تو ان پر اتنی سال کا اونٹ جناب آپ نے وہ زکوٰۃ نکالنی، وہ ساری تفصیلات ہیں. لیکن بنیادی یہ یاد رکھیں 5 اونٹوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 30 گائیوں بھینسوں وغیرہ سے شروع ہوتی ہے اور 40 بکریوں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھر میں ان کا کھانا پکانا نہ ہو، کھانا کھلانا. آپ چارہ ڈالتے ہیں گھر لا کے، وہ نہیں، بلکہ وہ عام کھیتوں کھریانوں کے اندر پلتے ہیں وہیں پر جناب. شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہے، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہے مرد کا، تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وضو دہرانے کا کہا تھا. تو اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ پوری کوشش کریں وضو کے بعد کیا عام حالات میں بھی آپ کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، کیونکہ اس میں سخت وعید ہے. ایسے شخص کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہر حالت کے اندر ایسا ہونا چاہیے. باقی وہ جو آپ نے حکم دیا تھا وہ اس تناظر کے اندر ہی ہے کہ آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. واللہ تعالی اعلم. اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کو بتانا ضروری ہے یا خاموشی سے؟ اللہ کو برکت دے. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ جو لوگ مثلا رفاع عامہ کی کام کرتے ہیں، مثلا کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی ایسے لوگ جن کے پاس زکاتیں جمع ہوتی ہیں، صدقات بھی جمع ہوتے ہیں، ان کو آپ بتا دیں. سمجھ رہے ہیں نا. مثال ایک فاؤنڈیشن ہے، وہاں پر زکوٰۃ بھی جمع ہوتی ہیں، صدقات بھی جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثال ہی دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک فاؤنڈیشن ہے، ہم اس میں سے بہت سارے کام کرتے ہیں، مساجد بھی بنوانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح سے لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہوتی ہے. اب اگر آپ ہمیں نہیں بتائیں گے تو ممکن ہے وہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں استعمال کر لیں. تو اس لیے ایسی جگہ پر بتا دینا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی مستحق کو، کسی فقیر کو دے رہے ہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بتانا ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو دیں گے وہ اس کا مالک بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے دی، آپ کو بتائیے یہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. جی، رمضان آیا تو اس نظر میں چھوٹا سا بیان کر دیں کہ جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ جو ہے وہ کتنا دے گا؟ رمضان المبارک اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ سال میں اس کی قضا بھی دے سکے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کی صورت میں فدیہ ادا کرنا ہے.
اور وہ کتنا ادا کرنا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو آپ اپنے گھروں میں خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں خود اگر کھانا کھاؤں تو میں مثلا 200 کا کھا لیتا ہوں، پرتکلف کھانا 500 کا کھا لیتا ہوں، 1000 کا بھی کھا لیتا ہوں۔ آپ نے اسی حساب سے فدیہ ادا کرنا ہے۔ آپ اس کا راشن دے دیں ان کو، آپ ان کو پیسے دے دیں کہ لو بھی یہ روزوں کا فدیہ ہے، ٹھیک نا، آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، کوئی اور ضرورت پوری نہ کیجیے، کیونکہ اس میں کھانے کا ذکر ہے۔ تو میں خود لا کے دینا چاہ رہا تھا، لیکن چلو کوئی نہیں، مجھے آپ کے اوپر یقین ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، اپنے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں مختص کر دیا ہے نا۔ زکوٰۃ کی تو بالکل وسعت ہے نا، جو مرضی کریں، وہ جوتے خریدیں، وہ کپڑے خریدیں، وہ گھر کا کرایہ دیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن اس میں اللہ نے مختص کر دیا، طعام مسکین، کھانا کھانا ہے مسکین نے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ رمضان میں ادا کر دیں، رمضان کے علاوہ ادا کر دیں۔ رمضان میں ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ روزے بھی رکھ لے گا، ڈبل اجر مل جائے گا، اس کے روزوں کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اور ساتھ میں آپ کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے عام طور پر یہ حکم ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں اسی ریشو سے آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے ایک عام طور پر اندازہ کیا ہے، تقریباً 150 کی سحری بن جاتی ہے، 100-150 کی جناب افطاری بن جاتی ہے۔ جی اللہ تعالی عالم بالصواب۔ کسی دوست کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ یعنی ایک روزے کا جو فدیہ ہے نا وہ تقریباً 250 سے 300 روپے بنتا ہے۔ فطرانے کے بارے میں بھی دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہ بھی بتا رہے ہیں کتنی بنتی ہے۔ فطرانہ جو ہے نا وہ آخر میں جا کے آئے گا، جس وقت آپ روزے مکمل کر لیں گے، شروع میں نہیں دینا۔ ابھی روزے رکھے ہی نہیں آپ نے، کیونکہ فطرانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے ہیں نا، ان روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت وہ صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے آخری میں جا کے دینا ہے، 2 دن پہلے دے دیں، 3 دن پہلے دے دیں، اس کی رخصت ہے۔ تو وہ 2.5 کلو، کوئی بھی جنس 2.5 کلو کے حساب سے آپ نے نکالنی ہے۔ مثلا آپ سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں زیادہ آٹا استعمال ہوتا ہے، آپ 2.5 کلو آٹا نکال دیں۔ آپ سمجھتے ہیں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، آپ چاول نکال دیں 2.5 کلو کے حساب سے، ایک آدمی کی طرف سے۔ اپنے گھر کے افراد چن لو، جو میرے گھر میں 5 افراد ہیں، ہر ایک کی طرف سے 2.5 کلو کے حساب سے وہ جنس نکال دیں، کھجور نکال دیں، مرکہ نکال دیں، ان کی قیمت نکال دیں۔ مثلا آٹا ہے، آٹے کی قیمت نکال دیں، چاول ہے، چاول کی نکال دیں۔ تو یہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ رمضان کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا آگاہی دے دیں کہ کس طرح سے ہم اس پروگرام کو یہی ٹائم رکھیں گے، اور کچھ تھوڑا سا اس کے لیے رمضان المبارک میں کلاس کے حوالے سے انشاءاللہ مشورہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ چند ایک ذرا تجاویز ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز ہو تو ٹھیک ہے۔ ویسے تو ٹائم یہی مناسب ہے، 11:15 سے 12:15 تک کا، تھوڑا بہت آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے حالات کے پیش نظر، مگر نا ٹائم یہی مناسب لگتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ صبح سحری کا معاملہ ہوتا ہے، شام کو گرفتاری کے، اس دوران پھر نا وقت نکالنا ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ باقی رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کر دی ہیں، آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کوشش کریں، انفرادی عبادات پر زیادہ توجہ دیں، اس ماہ کے اندر اپنے تزکیے کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، مرد حضرات مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں، ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ دن کا روزہ لازمی رکھیں، رات کا قیام بھی لازمی کریں، سنت فرض کی تقسیم میں پڑھ کے آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں نہیں، ثواب سے محروم نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، فقراء مساکین کا خیال رکھیں، دکھی انسانیت کے کام آئیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی ہیلپ کریں، بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا کرتے تھے۔ تو نیکی کے جتنے بھی موقع مل جائیں نا، ان میں آپ نے انشاءاللہ پیچھے نہیں رہنا۔ کسی دوست کی طرف سے کوئی سوال ہے یا کوئی تجویز ہے تو وہ پلیز دے سکتے ہیں۔ کلاس کے حوالے سے کوئی تجویز ہو تو بتائیے، کوئی ٹائم کے حوالے سے۔ اس دوران ہم انشاءاللہ مختلف ٹاپک رکھیں گے جی، اگلی بار انشاءاللہ کسی موضوع پر، انشاءاللہ جیسے آج زکوٰۃ پر بات ہوئی ہے، تو اگلی بار کوئی رمضان کے فضائل